بیک ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین میں ایک چھوٹی سی بات ادھر اپنے یہ جو نمائندے بیٹھے ہیں سارے صوبوں کے ان کو شاید ان کی سمجھ میں آ جائے, کچھ کوشش کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی بات کرنے کی. ناظرین آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ تو خیر اتنا نہیں آ رہا, لیکن بہرحال سب کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ پھر اخبارات میں کہ برما میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور برما میں بڑا پرابلم چل رہا ہے. 20,000 پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کیا پرابلم اس پہ میں نہیں جانا چاہتا بڑی ڈیٹیل میں, لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات, ہر پاکستانی اس چیز پہ رو رہا ہے کہ یار ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہاں پہ جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے, رشوت خوری کا بازار گرم ہے, پاکستان کو جگہ جگہ سے ہم کاٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اس پہ ہمیں افسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم خود کر رہے ہیں اور ہمیں فیل نہیں ہو رہا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آزادی کی قدر اگر ہمیں پتہ چلتا آزادی کا, اس کی قدر کی ہوتی تو آج ہمارے یہ حالات نہیں ہوتے. ہم بحیثیت مسلمان جہاں بھی کوئی مسلمان ہو اگر اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہو تو ہمیں بھی اس پہ تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. لیکن جو ہم یہاں پہ پاکستان میں کرتے ہیں, یہاں پہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو اس افسوس نہیں ہوتا. اس پہ ہم نے نہیں کہا کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں یا میں اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. تو یہ اگر سچ میں کہوں تو برما کے مسلمانوں پہ ہمارا افسوس کرنا نہیں بنتا, کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ادھر ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں. تو اگر ہم ایز اے پاکستانی بحیثیت مسلمان اگر ہم اس ملک میں یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کسی بھی مسلمان پہ افسوس کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. اگر ہم سچے مسلمان ہیں, سچے پاکستانی ہیں, تو پھر اس کو ہمیں دکھانا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے اچھا مسلمان انسان اور پھر سب سے اچھا پاکستانی بننا چاہیے. تو اس کے بعد ہمیں یہ حق حاصل ہوگا کہ ہم ہر مسلمان کے دکھ پہ تکلیف پہ ہم افسوس کر سکیں. ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی کو بری لگی ہو, لیکن حقیقت یہی ہے, یہ سچ ہے. اور حقیقت اور سچ جو ہے وہ ہمیشہ تلخ ہوتا ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو بری لگی کیونکہ ہم اپنے گریبان میں جانگتے نہیں ہیں. شاید اس کے عادی نہیں ہو, شاید کسی کے بال ہیں کسی کے نہیں ہیں, لیکن آزادی کا قدر تھوڑا سا ہمیں. بات سنو, میری بات سنو, آپ لوگ کی خطا دیجیے, اتنے بھی آزاد نہیں ہے. جب میں آیا نہیں تھی تو سارا پروگرام شروع نہیں تو آپ کا ویٹ کرتے 2 گھنٹے کہ بابو گجر صاحب آئیں گے تو پھر پروگرام میں نہیں آنا تو پھر کون آنا جی, لوگ میں نے بھی جانتے تھے. بابو گجر یہ کوئی ڈرامہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ تمہارا آدھا گھنٹہ لیٹ. ارے پروگرام میں کوئی انتظار ہوتا ہے, کون سے تمہارے کو استاد نے بتایا؟ السلام علیکم. بات سنو, جب یار ایک منٹ دیتے اتفاق ہم نے وہ کرا تھا نا, خدا کے ساتھ کھا کے کہہ رہا ہوں تو اصلی خوشی کا مزہ تبھی آتا ہے جب اپنوں کے ساتھ مل کے منایا جائے. تو کیوں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا تھا؟ السلام علیکم. تم بھی اپنا جملہ بول رہے تھے, بھول گیا کیا؟ وہ یار خوشیاں منانے سے اور بانٹنے سے کم نہیں ہوتا ہے, کھانا خراب اور بڑھتا ہے. السلام علیکم. میں یہی تو بات یہ ہے کہ غم و خوشی میرے بانٹ کر منایا جائے تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں. نہیں تو مل کے تو ہم منا رہے تھے لیکن آپ تھے نہیں, آپ غلط بھی ہیں اور چڑھائی بھی ہم پہ کر رہے ہیں. بات سنو, رشتہ صرف خون کا ہی نہیں ہوتا ہے, ارے محبت پیار اور بھائی چارے کا بھی ہوتا ہے. ارے وشمن لے. اور بات سنو, تم یہ کیا حد حد کا بات کر رہا ہے, تم اپنا جملہ بولو. مجھے جملہ سارا یاد ہے لیکن میں آخری بولوں گا کہ میں لے کے آیا ہوں ایک خصوصی پروگرام. ہمیں پاکستان یار 1 منٹ, 4 بے اتفاق بھائیوں کے ساتھ جو سخت بے ایمان, جن میں اتفاق نہیں ہے, جس میں صرف ایک چیز پہ اتفاق ہوتا ہے اور وہ ہے خود غرضی, جس میں یہ سارے سب سے آگے ہیں اور سب سیم ہیں, خود غرض لوگ ہیں کہ ان کو ملنا چاہیے, یہ خوش رہیں, ان کا کام چلتا رہے, باقی سب بھاڑ میں جائے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے ملک ہو, چاہے صوبہ ہو, چاہے بھائی ہو. بس ان کو صرف اتنا ہونا چاہیے کہ ان کا کام چلتا رہے, یہ کھائے پیے, جیبیں بھریں اور
बस कर दो यार खुदा के लिए। सुल्तान चांडियों का तुम्हारे को अमल दिखा रहा हूँ तो देखो, सुल्तान चांडियों को तुम बदनाम करते हो ना, हाँ। तो सुल्तान चांडियों ने ऐसे किया, सुल्तान चांडियों ने ऐसे किया, अभी देख रहे हो तुम। अच्छा टाइम है थोड़ा सा, एक कॉल ले लूं? मरकज अच्छा एक कॉल ले लो सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं बाबा किसने टेलीफोन किया? आपका खूबसूरत नाम का है, जगह कहाँ से किया टेलीफोन? मैं ये इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आपका खूबसूरत नाम साईं? अली। अली जी जी। अली भाई, हम आपको भली काल कहते हैं, आपको ईद की मुबारकबाद देते हैं 30वें दिन की। अब आप ये बताओ तो हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। आप ठीक है, आप सबको ईद मुबारक। वो डेरा मनना आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हमारे पूरी टीम की तरफ से साईं आपको, एबीटी नेटवर्क की तरफ से आपको ईद मुबारक। मंसूर भाई को फोन करना। साईं बात करो, बैठा है साईं, बैठा है। अली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली जल्दी जल्दी बोले, टाइम बहुत शॉर्ट है। मंसूर खान आपको देखा, बहुत खुश हुई, बता की याद आ रही थी। आप पता नहीं मुझे पहचानोगे कि नहीं? अली अगर आप थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन करवा देंगे तो मैं आपको पहचान जाऊंगा। आपकी आवाज समझ से बाहर है, लेकिन प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। क्या कहा आपको, समझ आई है? मुझे तो कुछ समझ में चलें नहीं जी आया। नाज़रीन, तेरा इंशाल्लाह जो उधार लिया था अभी तक वापस नहीं किया है। चलें वो वापस कर दूंगा ना, तो मैं बड़ा उधार का। नाज़रीन इजाजत चाहेंगे आपसे, बस इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह पामान, पाकिस्तान जिंदाबाद।